الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا كريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل الرحم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. خودی ہے کثر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے فساں لا الہ الا اللہ. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ عید الفطر کا دن ہے اور یہ دن پوری امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ برکتیں اور خیریں لے کر کے آتا ہے. یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو عید الفطر ہے یہ کیا ہے؟ جو لفظ عید ہے علماء نے اس کے دو معنی لکھے ہیں. عید کا پہلا معنی ہے خوشی. آپ کی زندگی میں کوئی بھی خوشی کا دن آتا ہے تو اس کو یوم عید لغوی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے. اصطلاحی اور شرعی اعتبار سے
یہی عید کا دن ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لنا عیدان، ہماری دو عیدیں ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے جو بھی خوشی کا دن ہو اس کو یوم عید کہا جا سکتا ہے، کیونکہ عید کا لفظی معنی کیا ہے؟ خوشی، اور یہ دن بھی چونکہ جب بھی آتا ہے خوشی لے کر کے آتا ہے تو اس لیے اس دن کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ عید کا دوسرا معنی ہے لوٹ کر کے آنا، اور یہ دن بھی بار بار ہر سال میں 2 بار لوٹ کر کے آتا ہے ہر مسلمان کی زندگی میں، اس لیے اس کو یوم عید کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت عید الفطر کی خوشیاں بار بار ہمیں، ہماری اولادوں کو صحت و سلامتی، ایمان و عافیت، خیر و برکت کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے۔ تو یہ دن لوٹ کر کے آتا ہے اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ فطر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ فطر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، افطار کرنا۔ جیسے جب ہم روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں افطاری کا وقت ہو گیا ہے، گویا کہ ہم پہلے روزے کی حالت میں تھے، کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، اب ہم روزے کو افطار کر رہے ہیں۔ پورا مہینہ ہم روزے کے ساتھ تھے، پابندیاں تھیں، ریسٹرکشنز تھیں، کھانے پینے کی پابندی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ ریسٹرکشنز لفٹ ہو رہی ہیں، اب وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اب یہ دن اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس دن کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اس لیے اس دن کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو عید کے ایام ہیں اس دن روزہ رکھنا منع اور حرام ہے۔ عید الفطر کا جو دن ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں میں روزے نہ رکھو، فانها ایام اکل وشرب وبیعان، کیوں؟ کیونکہ یہ کھانے پینے اور اپنی وائفز اور اپنی بیویوں کے پاس جانے کے دن ہے، جماع کے دن ہے، اس لیے ان دنوں میں تم روزے نہ رکھو۔ تو یہ ہے عید الفطر کی خوشی، اور عید الفطر جو بار بار آتی ہے تو اس لیے فرمایا لوٹ کر کے آتی ہے اور خوشی کا پیغام لے کر کے آتی ہے۔ عید الفطر کا یا مسلمانوں کی عید کا فلسفہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ غیر مسلم دیگر اقوام کی جو عیدیں ہوتی ہیں ان کے اندر مادہ پرستی کا غلبہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ان کے تہوار، ان کی خوشیاں، ناچ گانے، ڈانس، رقص گاہوں کو آباد کرنا، مرد عورتوں کا اختلاط، مادہ پرستی، شرعی طور پر جتنی چیزیں حرام ہیں وہ سب چیزیں کرنا، اس کے بغیر ان کے تہوار مکمل نہیں ہوتے۔ سوائے اچھل کود کے، لہو و لعب کے، ان کے تہوار کے اندر کوئی روحانیت کا پہلو موجود نہیں ہوتا۔ لیکن دین اسلام جب بھی کوئی خوشی کا دن دیتا ہے، جب بھی تہوار کا دن دیتا ہے تو اس کے اندر صلہ رحمی کا اثر غالب ہوتا ہے، انسانوں کے حقوق کا اثر غالب ہوتا ہے، جذبہ ایثار کا رنگ اس میں غالب ہوتا ہے، جذبہ قربانی کا رنگ اس میں غالب ہوتا ہے۔ عید الفطر ہے، خوشی کا دن ہے، فرمایا کہ وہ شخص ہماری عید گاہ میں آئے جو پہلے صدقۃ الفطر غریبوں میں بانٹ چکا ہو، جو مساکین کی خدمت پہلے کر چکا ہو۔ عید ہے لیکن اس کے ساتھ مال کے خرچ کرنے کو جوڑا۔ عید الضحیٰ ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ کے لیے قربانی کرنے کا دن ہے، لیکن اس دن بھی اپنے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی کہ جو بھی تم میں سے صاحب حساب ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ اپنا مال خرچ کرے گا اور جانور لے کر کے آئے گا، پھر اس کو ذبح کرے گا، اس پر پیسے خرچ کرے گا، پھر غرباء کے گھروں میں جا کر کے تقسیم کرے گا۔ تو مسلمانوں کی ہر ایک خوشی کے اندر انسانیت، دوسروں کا احساس، صلہ رحمی، ایثار و قربانی کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تہواروں کو منانے کا بنیادی فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عید کا مطلب اللہ کی حدود کو پامال کرنا، اللہ کی طے شدہ حدوں کو کراس کرنا، یہ عید نہیں ہے۔ مسلمانوں کے عید کا اور غیر مسلموں کے عید کا، ان کی خوشی کا، ان کے منانے کے اندر بہت بنیادی فرق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عید الفطر کا پیغام کیا ہے۔ میں آپ احباب کے سامنے عید الفطر کے 4 پیغام رکھنا چاہتا ہوں۔ عید الفطر کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنیں، اظہار تشکر۔ اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ہیں، ہر ایک سانس پر نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔
جو اللہ رب العزت دے دے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، جو آپ کی خواہش ہو وہ نہیں ملا تب بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس میں میرے لیے کوئی خیر نہیں تھی اس لیے یہ چیز مجھے ملی نہیں ہے، اس کا کوئی وقت ہوگا، کبھی بھی کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں ملا کرتی۔ جو اللہ کا فیصلہ ہو، رضا بالقضاء، یہ انسان کی بہترین خوبیوں میں سے ہے، بہت بہترین کریکٹرسٹک ہے۔ جو چیز مل جائے اس پر اللہ رب العزت کا کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا۔ اور اللہ رب العزت کے جو عائد کردہ فرائض سے رمضان مبارک گزرا، راتوں کا قیام ہے، دن کی بھوک پیاس ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ سارے اعمال اپنی حیثیت کے مطابق ادا کر دیے۔ اب اس پر اللہ رب العزت نے جو توفیق دی ہے اس پر اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا کہ اللہ تیری توفیق سے یہ ممکن ہوگا، تیری توفیق کے بغیر ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم یہ عمل ادا کر سکتے۔ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اور ساتھ ساتھ جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کی معافی تلافی کروانا۔ معافی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، اللہ رب العزت کے در پہ آنا، ندامت کا اظہار کرنا کہ اللہ یہ کام رہ گیا، یہ کام مجھ سے رہ گیا، اس میں مجھ سے سستی ہو گئی، اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دے۔ اگر کوئی فرض رہ گیا ہے تو اس کی قضا کرنا، ارادہ کرنا۔ اگر کوئی چیز متوجہ تھی، کوئی حق کسی کا متوجہ تھا وہ ادا نہیں کر سکے تو اس کو ادا کر کے اس سے معافی مانگے۔ تو معافی تلافی کے لیے شریعت نے 2 طریقے رکھے۔ ایک طریقہ تو صدقۃ الفطر ہے کہ روزوں کے اندر جو لغو اور رفث ہوتا ہے، روزے کی روح کے خلاف جتنے اعمال انسان سے سرزد ہوتے ہیں، زبان کے جتنے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا، کمزور ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے کیا ہے، انسان صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو اس کی تلافی ہو جاتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان، جس شخص نے رمضان مبارک کے کامل روزے رکھے، 29 دن ملے یا 30 دن ملے، اس نے پورے رمضان مبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس نے اس کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے میں بھی رکھے۔ رمضان مبارک کے بالکل بعد میں جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کا نام کیا ہے؟ شوال۔ فرمایا ستا من شوال، جس نے 6 روزے شوال کے بھی رکھے، فذاک صیام الدہر، ایسے ہے جیسے وہ شخص پورا سال روزے سے رہا۔ اور فقہاء نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ رمضان مبارک کا 1 مہینہ اور شوال کے 6 روزے، ان 36 ایام کے روزوں کو 1 سال کے روزوں کے برابر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے پیچھے پوری میتھ اور پوری کیلکولیشن موجود ہے۔ قربان جائیے آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، اللہ رب العزت کے سچے پیغمبر، ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا کہ میرا پیغمبر وحی کے بغیر بات نہیں کرتا، دنیا کے کسی میتھمیٹیشین کے پاس نہیں گئے، کسی یونیورسٹی سے علم حاصل نہیں کیا، کسی پروفیسر پی ایچ ڈی کے سامنے نہیں بیٹھے، اللہ رب العزت کی ذات نے خود علم عطا فرمایا، اللہ کی ذات خود معلم ہے۔ فرمایا یہ جو 36 دن ہے، اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا ایمان والوں سے وعدہ ہے کہ تم 1 نیکی کا عمل سر انجام دو گے، میں اللہ تمہیں 10 کے برابر تمہیں اس کی جزا دوں گا۔ 1 کے بدلے کتنے کا وعدہ ہے؟ 10 کا وعدہ ہے۔ تو 30 جب رمضان مبارک کے دن ہوئے اور آپ نے وہ روزے رکھے، 30 کو آپ 10 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو کتنے دن بنیں گے؟ 300، 10 مہینے اس میں کور ہو گئے۔ اس کے بعد پھر شوال کے 6 دن ہوئے جس میں آپ نے 6 روزے رکھے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ 6 روزے آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن عید کا دن چھوڑ کے، جب یکم شوال ہوتی ہے اس کا دن چھوڑ کے اس کے بعد 6 لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر رہ جائے تو اس کی قضا لازم نہیں، کیونکہ یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ معرض یہ کر رہا ہوں کہ 30 روزے شوال، 30 روزے رمضان مبارک کے ہو گئے، 30 دایا 300، اور 6 ہو گئے شوال کے۔ 6 کو آپ 10 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 60۔ 300 کے اندر 60 جمع کریں گے، 360 دن ہوتے ہیں پورے 1 سال کے۔ قربان جائیے آقا کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر ایک جملے کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے۔ فرمایا لوگوں مجھے 6 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات
سے نوازا گیا ہے۔ جامع کلمات کیا ہیں؟ الفاظ مختصر لیکن اس کے معنی بہت زیادہ۔ تو فرمایا کہ کوشش یہ کی جا سکتی ہے کہ تاکہ رمضان المبارک کے اندر جو کمی رہ گئی تو شوال کے 6 روزوں کے ذریعے سے اس کی کیا ہو جائے؟ تلافی ہو جائے۔ عید الفطر کا دوسرا پیغام یہ ہے انابت اللہ اور تقوی، جو روزوں کے ذریعے سے ملا ہے، جو رمضان المبارک کے ذریعے سے ملا ہے، اس کو برقرار رکھنا، اس کو آگے لے کر کے چلنا اور باقیہ 11 مہینے بھی اس کی پریکٹس کرنا۔ یاد رکھیں کہ جو عید ہے یہ نئے کپڑے پہننے کا نام فقط نہیں ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن خاف الوعید۔ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید تو اس شخص کی ہے جو اللہ سے ڈر جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ فرمایا عید اس شخص کی ہے۔ لیس العید لمن تجمل باللباس والرکوب۔ عید اس شخص کی نہیں ہے جو لباس اور اچھی سواریوں پر سوار ہو جائے اور اس کو استعمال کر لے۔ فرمایا وانما العید لمن غفرت له الذنوب۔ عید تو اس شخص کی ہے کہ جو اپنے گناہ اللہ کے سامنے معاف کروا لے۔ فرمایا لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا۔ عید اس شخص کی نہیں ہے جو دنیا کی زیب و زینت اختیار کر جائے۔ فرمایا انما العید لمن تزود بذات التقوی۔ عید اس شخص کی ہے جو اپنے آپ کو تقوی کی زینت سے مزین کر لے، اپنے اندر تقوی پیدا کر لے۔ فرمایا ولیس العید لمن حضر المصلی۔ عید فقط اس شخص کی نہیں ہے جو عیدگاہ میں مصلی میں آ کر کے نماز فقط پڑھ لے۔ فرمایا انما العید لمن صام وصلی، بلکہ عید اس شخص کی ہے جو کنسسٹنسی کے ساتھ روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی ادا کرتا رہے۔ فرمایا کہ عید اس شخص کی ہے۔ تو میرے دوستو، عید کا اہم ترین جو پیغام ہے وہ ہے انابت اللہ اور رجوع اللہ اور تقوی کو اختیار کرنا۔ تیسرا پیغام عید کا یہ ہے کہ عزیز رشتہ داروں، اپنے والدین، بہن بھائی جو خون کے رشتہ دار ہیں، دور نزدیک کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھ ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں شریک کرنا۔ اگر وہ روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منانے میں پہل کرنا، اگر وہ منانے میں پہل کر جائیں تو مان جانے میں جلدی کرنا۔ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے معافی مانگنا اور اس کا حق ادا کرنا یا حق ادا کرنے کا اس کو وعدہ دینا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یاد رکھیں کہ یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی زندگی بھی اچھی ہو، بابرکت ہو، اس کو صحت بھی ملے اور اس کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہو اور اس کو انجوائے بھی کرے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے؟ جو شخص یہ چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو زندگی ملے، بابرکت ملے، مال و دولت ہو اور اس کو انجوائے کرے۔ رب العزت سب کو صحت تندرستی، ایمان و عافیت والی، خیر و برکت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کا رزق کھول دیا جائے، وان ینسى لہ فی اثرہ، اور اس کے اثر کو لمبا کر دیا جائے۔ مراد یہ ہے کہ اس کی صحت میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر میں برکت دے دی جائے۔ فرمایا کہ ایک کام کرے، فلیصل رحمہ، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہمارے معاشرے کے 90%، میں مارجن دے رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیں۔ حسد نے، کینہ نے، بغض نے، دوسرے سے نعمت کی چھین جانے کی تمنا نے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نے، دوسرے کی ترقی پر حسد کرنے نے، ان جذبات نے ہمارے معاشرے کو، ہمارے رشتہ داریوں کو، ہمارے تعلقات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ عید الفطر یہ موقع ہے کہ جو ناراض ہیں، جو روٹھے ہیں، ان کو بنائیں، ان کے پاس جائیں، ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں شریک کریں۔ سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغے بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا۔ جن کے ساتھ آپ کا کوئی بھی تعلق ہے، جو آپ سے روٹھا ہوا ہے، تو اس کو منائیں، پہل کریں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کی ایکسٹینشن میں ایک چیز اور شامل کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے والدین کے ساتھ عید منائیں، ان کو اپنے خوشیوں میں شریک کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو وقت دیں، کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں پہل کریں۔ بہن بھائیوں کا آپس میں مقابلہ اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ شاید اس نے کر دیا ہوگا، بس میں رہنے دیتا ہوں، وہ زیادہ مالدار ہے، وہ کر دے گا، بلکہ ہر ایک اپنی مالی حیثیت کے مطابق دوسرے سے بڑھ کر کے اپنے والدین کی خدمت کریں۔
اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کی قبر پہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں. اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے، والدین کی خدمت سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے. فرمائے کہ تمہارے والدین کے تم پر 4 حق ہیں جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. الصلاۃ علیہم، پہلا یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا کرنا. دوسرا ہے والاستغفار لہم، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. تیسرا یہ ہے وانجاز وعدہم، کہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی وصیت کی ہے، یا زندگی میں وہ کوئی نیک عمل کرتے تھے، کسی کے ساتھ تعاون کرتے تھے، محبت کرتے تھے، تو ان کے جو والد، ان کے جو بچے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی اس لیگیسی کو، ان کی اس روایت کو، ان کے اس طریقے کو وہ بھی آگے لے کر کے چلیں. اور چوتھی چیز فرمایا وبر اصدقائہم، کہ جو تمہارے والدین کے دوست احباب ہیں، جو ان کے ہمچولی ہیں، جن کے پاس وہ بیٹھا کرتے تھے، دکھ سکھ کی باتیں کیا کرتے تھے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہے، نوجوانوں کی زندگیوں میں عجیب موڑ آیا ہے، عجیب تبدیلی آئی ہے، وہ والدین کے دوستوں کو پوچھ تک بھی نہیں، ان کو پہچانتے تک بھی نہیں. ہم تو نہیں جانتے جی آپ کو، ہمیں نہیں پتا بابا کن کے پاس بیٹھا کرتے تھے، یا تجھے شرم سے ڈوب کر کے مر جانا چاہیے، تیری جوانی پہ لعنت ہے اگر تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ تیرے والدین کے دوست کون تھے، تیرے والدین کن کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان کو سکون کن کے پاس ملا کرتا تھا. ایک تو زندگی میں ان کو وقت نہیں دیتا تھا، تو نے ان کی سنی نہیں. تو میرے دوستوں، جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کریں. جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی قبر پر جائیں، اور یا پھر اگر دور ہیں تو اپنے گھر پر بیٹھ کر کے ان کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اور ان کو بھی ایسے ہی ایک انداز میں خوشیوں کے ساتھ شریک ہونے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو دوست احباب ہیں، جو آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، چچا ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، تایا ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کر سکتے ہیں. بھائی بھائیاں دے درد بڑھاؤندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، لے آؤ یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے. اس لیے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ تیسرا پیغام ہے. چوتھا پیغام اور آخری پیغام وہ یہ ہے کہ اپنے ملک و ملت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا کے لیے ہمارے ملک و ملت پہ بہت کڑا وقت ہے. اس کے لیے روئیں، اس کے لیے رونا سیکھیں. بہت کڑا وقت ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں. آپ کا ملک سر سے لے کے پاؤں تک جس طرح سے اغیار اور کفار کے شکنجے میں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پلوان نے آپ کی کنی دبوچ کے آپ کو نیچے لگایا ہوا ہے، اور آپ کروڑوں مسلمان کلمہ طیبہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، دعائے قنوت میں اللہ سے وعدے کرنے والے، روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ہماری مائیں بہنیں، اتنے ایمان والے سارے کے سارے، ان کی جو نمائندہ حکومتیں ہیں اس وقت، وہ IMF، ورلڈ بینک، کفار یہود و نصارہ، جن کے لیے نمازوں میں ہم کبھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، کبھی ان کی تباہی کی بد دعا کرتے ہیں، اس وقت سارے مسلمان، پوری قوم آپ کی سمبولکلی ان کے سامنے سجدے کی حالت میں ہے. سجدے کی حالت میں ان کے سامنے کشکول کھلایا اور ان سے مانگ رہے ہیں. خدا کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے. مسلمان اللہ کا لاڈلا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب گاؤں کا جو چودھری ہوتا ہے، جو وڈیرا ہوتا ہے، اس کا اپنا لاڈلا بیٹا بگڑ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھنگی کو بلوا کے اس کو جوتے مرواتا ہے تاکہ اس کی عقل دکھانے آ جائے، اس کو سزا دیتا ہے. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے رحم مانگیں. اس لیے میرے دوستو یہ بڑا ضروری ہے اس موقع پر اپنے ملک و ملت کو یاد رکھنا. اور ہمارے جتنے غربا ہیں، مساکین ہیں، جو لیس فارچونیٹ لوگ ہیں، جو کمزور طبقہ ہیں، جو فقراء مساکین ہیں، خاص طور پر جو اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، وہ یا دور والے جو دوست احباب ہیں، آپ کے آفس کے کولیگز ہو سکتے ہیں، آپ کے فیکٹری کے ملازمین ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے گھر کے ملازمین ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اللہ رب العزت ان کے حصے کا رزق آپ کے گھر میں اتارتے ہیں تاکہ ان کے گھروں کا چولہا جلے، ان کے بچوں کے منہ میں نوالا آپ کی برکت سے جاتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو سبب بنایا ہوا ہے. اس لیے کھلے دل کا مظاہرہ کریں. ایسے اوقات پر، ایسے مواقع پر ان کو خاص طور پر یاد رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں. خالی زبانی کلامی شکر ادا کرنا اور ان کی کمر کے اوپر تھپکی دے دینا، ان کے کندھے کے اوپر تھپکی دے دینا، ان کو حوصلہ تسلی دے دینا کہ یار یو آر ڈوئنگ ویل، تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، تمہارا جاب بڑا اچھا چل رہا ہے، اتنی تسلی دینا کافی نہیں ہے.
ہر بندے کا شکر گزاری کا لیول الگ ہوتا ہے. جو مالدار ہے اس کی شکر گزاری مال کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے اوپر اپنا مال خرچ کرے, دوسرے کی ضرورت میں اس کے کام آئے. تو اس لیے میرے دوستو یہ عید الفطر کے پیغام ہے, یہ عید الفطر کی خوشیاں ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عید الفطر کی 2 رکعات ہوتی ہیں. عید الفطر کی نماز یہ واجب نماز ہے, البتہ اس کی قضا نہیں. اس کے اندر اقامت اور اس کی اذان بھی نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں, 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں. پہلی رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ ثنا کے بعد ہیں اور قرات سے پہلے, اور دوسری رکعت کے اندر جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ قرات کے بعد ہیں اور رکوع میں جانے سے پہلے ہیں. پہلی رکعت کے اندر جو 3 زائد تکبیریں ہیں ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ثنا پڑھیں گے اور ثنا کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیں گے, تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے, اور جو دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہوں گی قرات کے بعد ان میں تینوں تکبیرات کے اندر ہاتھ نیچے چھوڑنے ہیں, اور پھر چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی, اس میں ہاتھ اٹھائے بغیر ہم رکوع میں چلے جائیں گے. یہ ہے نماز عید کا طریقہ.